بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ قربانی کا گوشت تقسیم اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ ایک حصہ اپنے لیے ہے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غرباء و مساکین کے لیے۔ اب جب جانور قربان کر دیا جائے تو اس کا گوشت اچھی طرح مکس کر لیا جائے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ران دستی یعنی جو اول قسم کا گوشت ہوتا ہے اس کو اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اور باقی جو پسلیاں وغیرہ، چھیچڑے وغیرہ ہوتے ہیں، جو چربیاں ہوتی ہیں، وہ گوشت میں تقسیم کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے اسے رکھ لیتے ہیں، اور اپنے لیے اچھا سا گوشت جو ہے اس میں سے چن لیتے ہیں، علیحدہ کر لیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو اچھی طرح بوٹیاں بنا کے تو مکس کر لینا چاہیے، پھر اس کی 3 ڈیڑیاں بنا دینی چاہیے، اور زیادہ تقوی اس میں ہے کہ جب 3 ڈیڑیاں بن جائے تو اس میں بھی قرہ ڈال لے، کیونکہ خود ڈیڑیاں بنائی ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ اچھی ڈیڑی یا زیادہ کون سا ہے، تو اس سے بھی بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس میں قرہ ڈال لے، جس پہ اس کا قرہ نکل آئے تو وہ ڈیڑی جو ہے وہ اٹھا لے، اسے اپنے لیے جو ہے منتخب کر لے۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے، ویسے 3 ڈیڑیاں بناتا ہے، ایک رکھ لیتا ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو صحیح قسم کا گوشت ہوتا ہے نا اس کو اپنے لیے فریز کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور قربانی کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو گوشت نہیں کھاتے پورا سال، وہ بھی جو ہے وہ گوشت کھا سکیں۔ اور ابتدائی اسلام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن تک جو ہے وہ قربانی کا گوشت کھا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تب قربانی کرنے والے تھوڑے تھے اور کھانے والے زیادہ تھے، تو اگر وہ جمع کر کے رکھ لیتے تو پھر جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے کیسے ملتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ 3 دن جو جتنا کھا سکتے اپنا رکھ لیں اور باقی جو ہے وہ تقسیم کر دیں۔ تو اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ آپ کھاؤ اور اس کو جمع کرو، تو پھر وہ جمع کرنا جائز ہو گیا، اب پورا سال کھا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی محرموں تک جو ہے اسے ختم کر دینا چاہیے، نہیں، بالکل یہ ایسے من گھڑت بات ہے، پورا سال کھا سکتے ہیں، اگلے سال قربانی تک جو ہے چاہے اس کو کھا لیں، یہ آپ کا حصہ ہے، تو آپ اسے فریز کر لیں، جتنی دیر آپ کھانا چاہتے ہیں کھا لیں۔ اگر کوئی سارا تقسیم کرنا چاہتا ہے تو یہ تو بہت اعلیٰ ہے، سارے کا سارا اگر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو سارا کا سارا تقسیم کر دے۔ تو اگر کسی کا جو ہے وہ اہل و عیال زیادہ ہیں، کوئی بڑا گھر ہے، نانی کا، دادی کا، لوگ جاتے ہیں رہنے کے لیے، اب جو ہے انہوں نے قربانی کی، بکرا کیا ہے، مہمان زیادہ آ گئے ہیں، اب وہ اگر 3 حصے کرتے ہیں تو وہ جو مہمان آئے ان کو تو بوٹی نہیں آئے گا، پورا نہیں آئے گا، ان کے لیے وہ سارے کا سارا بکرا ہی پکاتے ہیں تو تب پورا آئے گا، تو پھر سارا کا سارا پکا کے ان کو کھلا سکتے ہیں، وہ نہیں بھی تقسیم کرتے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اعلیٰ ترین عمل یہ ہے اور مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، 3 حصوں میں سے ایک اپنے لیے، ایک عزیزوں کے لیے، ایک غرباء مساکین کے لیے جو ہے وہ حصہ ہونا چاہیے۔ جب قربانی کا گوشت تقسیم کرنے لگے تو خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ حقداروں کو ملے، مستحقین کو ملے، کیونکہ جب وہ کھائیں گے یقین جانے وہ دل سے آپ کو دعا دیں گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم رشتہ داریاں پالتے ہیں، ہم دوستیاں پالتے ہیں، ہم عہدے داروں کو جو ہے اپنے مطلب کے لیے قربانی کا گوشت دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی آفیسر ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب ہے، کام ہے، ایک ران اتاری اور جا کے اس کو دے دی۔ ہم نے اسی طرح جو ہے وہ اپنی ملاقاتیں بنائی ہوئی ہیں، ملاقاتوں کو ہم دیتے ہیں، اور جو کرایہ دار ہوتے ہیں بیچارے رینٹ پہ رہتے ہیں، ان کو ہم نے کبھی پوچھا نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمسایہ ہے، محلے میں کوئی کرایہ دار آیا ہے، بیچارہ اس کو تو کوئی جانتا نہیں، وہ نیا آیا ہے اور جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کو ہم گوشت نہیں دیتے۔ ایسا قطعاً نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ان کو زیادہ دے، کیونکہ وہ ایک تو غریب ہے، کیونکہ اپنا مکان نہیں ہے، اس کا کرائے پہ ہے اور اس نے قربانی نہیں کی، اور ہم اس کو اس لیے نہیں دیتے کہ ہم اسے جانتے نہیں ہے۔ کیا یہ جاننے والوں کو دینا چاہیے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو غریبوں کا حق ہے وہ غریبوں تک پہنچانا چاہیے۔ تو آپ نے جب قربانی کرنی ہے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، خدا را جو ارد گرد غریب ہیں ان تک پہنچائیں۔ یقین جانے غریب جب گوشت کھا کے وہ عید کے دن جب سب سے پہلے آپ غریب کے گھر دیں گے اور وہ گوشت کھائے گا تو وہ دل سے دعا دے گا، تو یہ قربانی کی قبول ہونے کی بہت زیادہ قوی امید ہوگی کہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے غریبوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔